کرامتوں تو کچھ کرامتیں غوث اعظم کی بے شمار کرامتیں ہیں، کچھ گڑگڑ کے لوگ بیان کر رہے ہیں، کچھ غیر ثابت کرامتیں بیان کی جا رہی ہیں، کچھ بتائی تھی میں نے، اس کو تو اعلیٰ حضرت نے ہی گڑھا ہوا لکھا۔ ایک اور مجھے دھیان میں آئی، سننے کو ملی، میں اس دن کہیں گیا تھا، مجھے لوگ بتا رہے تھے، کوئی مولانا صاحب بیان کر گئے کہ وہ غوث پاک کا کوئی دھوبی تھا، وہ قبرستان میں جب قبر میں گیا مرا تو اس سے فرشتوں نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا غوث اعظم۔ کہا تیرا دین کیا ہے؟ کہا غوث اعظم کا۔ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ غوث اعظم۔ فرشتوں نے اس کو جب مارنے کو لیا تو غوث پاک نمودار ہوئے، گرز چھین لیا، ہتھوڑا مارنے والا چھین لیا۔ اللہ جانے کہاں سے، میں بھی بوڑھا ہو گیا کتابیں پڑھتے پڑھتے، سمجھے ان مولویوں کی کرامتیں کہاں سے مل جاتی ہیں، سمجھا، بلا وجہ کی بے ڈھنگی بات ہے۔ بلکہ یہ بدمذہب بددین لوگ جو بنے ہیں، سنیوں سے لوگ جو متنفر ہوئے ہیں، ان میں ان جلسوں پروگراموں کا بھی دخل ہے ان کا۔ بے تو کہ بے ڈھنگے قسم کے لوگ تقریباً جماعتوں کو اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ذمہ داری بن جاتی ہے پوری جماعت کی، اس کو لوگ ڈال دیتے ہیں سنیوں کے اوپر کہ سنیوں میں دیکھو یہ ہو رہا ہے، سنیوں میں یہ بیان کرا جا رہا ہے، مسلاٹ ہو جاتا ہے آدمی، سمجھا، بلا وجہ کی بات ہے۔ ارے بھائی یہ تو حدیث ہے نا، حدیث میں ہے تو کہ فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ تو مومن کہے گا ربی اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ تو کہے گا دین الاسلام۔ حضور کی شبیہ دکھائی جائے گی، کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ حضور پر اپنے ایمان کا اظہار کرے گا، سمجھے آپ، کہ یہ میرے آقا میرے رسول ہے، میں ان پہ ایمان لایا۔ یہ سب حدیثیں ہیں، تو اس قسم کے واقعات کی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جن کا حدیثوں میں ٹکراؤ دکھائی دے۔ حدیث میں حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کہے گا ربی اللہ، اور وہ کہہ رہا ہے، آپ دھوبی سے پوچھ رہے ہیں، فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے غوث اعظم۔ تعبیریں کر لی جائیں منطق کے ذریعے سے، مگر ایسی باتیں بیان کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ کرامتیں کہیں نہیں دیکھی، ان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، ان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، اور ان کو بیان کرنے سے رکنا چاہیے، اور تقریریں جمانے کی فکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ عزت اللہ دیتا ہے، عزت تقریروں سے نہیں ملتی ہے، عزت منظوریوں سے نہیں ملتی ہے، عزت جناب والا غیر ثابت باتوں کو بیان کرنے سے ملتی ہے، عزت پبلک کے نعرے لگوانے سے نہیں ملتی ہے، وہ نعرے تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں، وہ واہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے۔ عزت تو اللہ کا فرماتا ہے، عزت خلوص سے ملتی ہے، سچائی سے عزت ملتی ہے، سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح مذہب اہل سنت پر قائم